وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چھوڑنے کے حوالے سے سوال ہے۔ تو بھائی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی واضح صریح نص نہیں ہے، بس اہل علم نے استدلال ہی کیا بعض روایتوں سے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں طرح عمل جائز ہے، لیکن ہماری تحقیق میں راجح بات یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، باندھنے کی دلیل نہیں ہے۔ اور چھوڑنے کی دلیل یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حسن صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ وہ ہاتھوں کو چھوڑتے تھے، تو یہ یقیناً رکوع کے بعد ہاتھوں کو چھوڑتے تھے، رکوع سے پہلے ہاتھوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ رکوع کے بعد والے قیام میں چھوڑتے تھے جی، اس لیے کہ رکوع سے پہلے والے قیام کے اندر وہ کس طرح ہاتھوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ مطلب جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئی بات رکوع کے بعد، تو پھر یقیناً انہوں نے جو ہاتھ چھوڑے ہیں وہ رکوع کے بعد والے قیام میں چھوڑے ہیں، اور جب انہوں نے چھوڑے ہیں تو اس وقت نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ان کے ساتھ موجود تھے، کسی نے ان کے اس عمل کی، ہاتھوں کے چھوڑنے والے عمل کی مخالفت نہیں کی، تو لہذا راجح اور درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو رکوع کے بعد چھوڑنا چاہیے، باندھنا ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں طرح عمل جائز ہے، لیکن راجح ہماری تحقیق میں چھوڑنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔